لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی چوتھی شب ہے. ہم اور آپ مسلسل امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. گویا امام حسین علیہ السلام نے کائنات کے ہر عزاخانے میں اپنا ایک خاص سفرہ بچھایا ہے. اس سفرے کی خاصیت یہ ہے کہ انسان جس طرح کی بھی غذا چاہے اس سفرے سے حاصل کر سکتا ہے. اگر اس سفرے سے استفادہ کرنے کے لیے کوئی گنہگار بھی چلا آئے تو امام حسین علیہ السلام اس گنہگار کو بھی حر میں بدل دینے کا سلیقہ رکھتے. لہٰذا ہم مجالس عزا میں اگر آ رہے ہیں تو یہ محکم عزم اور یہ محکم ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم جا رہے ہیں اس طرح سے واپس نہیں پلٹیں گے. ہر مجلس سے اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو آپ خود بتائیے سال بھر میں ہم کتنی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. لہٰذا آپ جو ہے مجالس میں شرکت کریں گے اس سے ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کو ان مجالس عزا میں آنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جو ہے مجلس سے، ہر ذاکر سے، ہر خطیب سے کوئی نہ کوئی بات وہ لے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تب کہیں جا کر اس کی حیات طیبہ میں بدل سکتی ہے. دیکھیے مجالس عزا کا بہت زیادہ ثواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج مجلس کی ابتدا میں ایک عالم دین سے نقل شدہ میں ایک بات کو بتاؤں. بہت معتبر عالم دین ہیں. وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک عالم دین امام جمعہ کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس عالم دین کے پاس کوئی شہر کا ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ پیسہ دیتا ہے. کہتا ہے آقا یہ پیسہ ہے، آپ جس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں وہاں پر آپ اس پیسے کو خرچ کیجیے. انہوں نے پیسہ لے لیا. سوچا صبح جب میں مسجد جاؤں گا جو بھی ضرورت مند ہوگا پوچھوں گا، اس کے حوالے پیسہ کر دوں گا. اب یہ پیسہ گھر میں رکھ کے سو جاتے ہیں. خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں شخص، کل جب تم مسجد جانا تو یہ پیسہ کسی اور کو نہیں دینا،
بلکہ مسجد میں ایک خادم ہے، اس کا نام بھی بتایا، اس کے حوالے پیسے کر دینا۔ خواب پورا ہوا، صبح یہ اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میرا خواب ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو جس کی وجہ سے امام نے مجھ سے کہا ہے کہ اسی کو پیسہ دینا۔ دوسرے دن یہ مسجد جاتے ہیں، اسے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ابھی مجھے پیسہ دینا ہے، خواب میں نے امام کو دیکھا ہے۔ یہ جا کر عالم دین مسجد کے خادم سے پوچھتے ہیں، بتا کل کیا تو نے کوئی خاص کام انجام دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا کوئی خاص کام تو انجام نہیں دیا۔ اس عالم دین نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے تیری نظر میں وہ چھوٹا ہو، ذرا مجھے بتا کل تو نے مسجد میں کیا کیا کام انجام دیے۔ اس نے ساری چیزوں کو بتایا، آخر میں کہتا ہے کہ ہاں ایک کام میں نے یہ بھی انجام دیا کہ جب مسجد میں مجلس ہو گئی، سارے عزادار مسجد سے چلے گئے، تو آخر میں اکیلا بچا تھا، میں دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ اب جیسے ہی میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو عزا کا فرش دروازے کے درمیان آ رہا تھا۔ میں چاہتا تو پیر سے بھی صحیح کر سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا چونکہ عزادار اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں ہاتھ سے اس فرش کو صحیح کروں۔ میں نے صرف اور صرف عزاداران امام حسین علیہ السلام کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کر میں تھوڑی دیر کے لیے جھکا، میں نے فرش کو ہاتھ سے صحیح کیا، پھر اس کے بعد میں نے دروازہ بند کیا۔ پھر اس کے بعد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہی تیری ادا، یہی تیرا عزاداروں کو احترام کرنا امام حسین علیہ السلام کو اتنا پسند آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میرے ذریعے سے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن معصومین کی نظر ہمارے ہر عمل پر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر مجلس سے ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے سیکھ کر اٹھے تاکہ ہماری زندگی حیات طیبہ میں بدل جائے۔ چھٹے امام کی جو ہے روایت ہے، چھٹے امام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی 1 2 3 زندگی نہیں ہے، بلکہ انسان 6 زندگیوں کو گزارتا ہے۔ اس حدیث میں چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی سب سے پہلی زندگی اس کے آبا کے اسلاب میں گزرتی ہے۔ جب انسان اپنے اجداد کے صلبوں میں رہتا ہے وہ بھی ایک انسان کی زندگی ہے، لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اجداد کے صلبوں میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہی اس کی وسیع دنیا ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن اچانک سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے صلب پدر کو چھوڑ کر رحم مادر میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے تو اس کا نظریہ بدلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں صلب پدر کو ایک عظیم دنیا سمجھ رہا تھا، مجھے ماں کے رحم میں آنے کے بعد پتا چلا جسے میں دنیا سمجھ رہا تھا وہ کافی چھوٹی دنیا تھی، اگر کوئی بڑی دنیا ہے تو وہ ماں کا رحم ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں کہ اسی خواب و خیال میں انسان کا 9 مہینے کا سفر پورا ہوتا ہے، پھر اچانک سے ماں کے رحم کو چھوڑ کر اس دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کا نظریہ بدلتا ہے، انسان کہتا ہے جتنا فرق باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں تھا اتنا ہی زیادہ فرق ماں کے رحم اور اس دنیا میں ہے۔ میں جس کو وسیع دنیا سمجھ رہا تھا وہ دنیا نہیں تھی بلکہ مختصر جگہ تھی، چونکہ میں نے اس سے بڑی جگہ دیکھی نہیں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے بڑی جگہ ماں کا رحم ہے۔ پھر چھٹے امام کہتے انسان اس دنیا میں بھی یہ سوچ کر زندگی بسر کر دیتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اس کے علاوہ کوئی اور دنیا ہو نہیں سکتی، پھر اچانک سے ملک الموت کا سامنا ہوتا ہے اور انسان کو اس دنیا کو بھی چھوڑ کر اس کی چوتھی دنیا کی طرف جانا پڑتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب انسان عالم برزخ میں پہنچے گا تو پھر اس کا نظریہ بدلے گا، انسان کہے گا کہ جتنا فرق ماں کے رحم میں اور اس دنیا میں تھا اتنا ہی فرق اس دنیا میں اور برزخ کی دنیا میں ہوگا۔ یہ پوری دنیا ماں کے رحم کی مانند ہے، برزخ اس دنیا سے جو ہے مانند ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام کہتے کہ ایک دن پھر اچانک سے انسان کو برزخ سے نکالا جائے گا، محشر میں داخل کیا جائے گا۔ جب انسان محشر میں وارد ہوگا تو پھر اس کا نظریہ بدلے گا، انسان کہے گا کہ جتنا فرق ماں کی رحم میں اور یہاں تھا
اور جتنا فرق یہاں اور عالم برزخ میں تھا اتنا ہی فرق عالم برزخ اور عالم محشر میں ہوگا. پھر اس کے بعد انسان کو عالم محشر سے بھی نکالا جائے گا. پھر جس کے لیے اس کے انسان کو پیدا کیا گیا تھا, جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے, وہاں پہنچایا جائے گا. یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. اب یہ فائنل ڈیسٹینیشن کی تیاری ہمیں کسی دوسری دنیا میں نہیں کرنا ہے, بلکہ خداوند عالم نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. حضرت دانیال سے کسی نے کہا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر 60 سال 70 سال کی ہوگی, لیکن وہ لوگ اس طرح سے دنیا میں مصروف ہو جائیں گے کہ جیسے انہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. تو حضرت دانیال کہتے ہیں کہ اگر 60-70 سال کی عمر مجھے ملے تو میں پروردگار کے ایک سجدے میں پوری زندگی گزار دوں گا. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ حیات طیبہ کو اختیار کریں. یہ حیات طیبہ صرف یہاں کام نہیں آئے گی, بلکہ آنے والے جتنے ہمارے ڈیسٹینیشنز ہیں, عالم برزخ میں, عالم محشر میں, جنت میں, آنے والے 3 دنیا کی تیاری ہمیں اسی مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے. عزیزان گرامی, اگر انسان چاہتا ہے کہ حیات طیبہ اختیار کرے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والی زندگی کو اپنے نظروں کے سامنے رکھے. اگر جو انسان کے سامنے اس کے آنے والی زندگی ہوگی تو پھر وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھے گا ہی نہیں, چونکہ اسے پتا ہے کہ میں مسافر ہوں, مجھے یہاں کچھ دن رہنا ہے, میرا اصلی مکان کسی دوسری دنیا میں. مثال کے طور پر میں یہاں مسافر ہوں, یہاں میں یہاں کے بارے میں نہیں سوچوں گا, گرچہ میں یہاں بھی مصروف رہوں گا, لیکن میری ساری توجہات میرے مقصد کی طرف رہتی ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کو یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم موقت ہیں, مختصر عرصے کے لیے ہیں, اور کب ہمارے واپسی کا ٹکٹ ہے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. کم از کم اگر انسان کو پتا ہو مجھے 2 دن بعد جانا ہے, مجھے 8 دن بعد جانا ہے, تو میں 8 دن کی پلاننگ کروں گا کہ میں 8 دن تک یہ کام کروں گا, پھر میں اپنے سفر کے لیے نکلوں گا. اللہ نے کہا نہیں, تم کو بھیجا ہے لیکن واپسی کا ہم نے تمہیں علم نہیں دیا ہے, ہم جب چاہیں تمہیں یہاں سے بلا سکتے ہیں. اور روایت میں بھی ملتا ہے, چھٹے جو ہے ہمارے چھٹے معصوم ہی کی حدیث ہے کہ اس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا, ہر انسان کی قبر اسے روزانہ 5 مرتبہ بلاتی ہے. دیکھیں ہماری قبر کہاں ہوگی ہمیں معلوم نہیں, لیکن معصوم کہتے ہیں کہ ہماری قبر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, وہ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ 5 آوازیں دیتی ہے. کل یوم ینادی قبر الانسان 5 مرات, ہر دن انسان کی قبر اسے 5 مرتبہ بلاتی ہے. کیا بلاتی ہے؟ سب سے پہلی آواز ہماری قبر ہمیں یہ دے کر بلاتی ہے, انا بیت الفقر فاحملوا الی الکنز. اے دنیا میں مصروف ہونے والے انسان, میں تجھے پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ میں فقیری کا گھر ہوں, میرے لیے دنیا سے خزانہ لے کر آنا. کسی نے رسول سے پوچھا تھا کہ دنیا سے آخرت میں لے جانے کا خزانہ کیا ہے, تو رسول اسلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا, کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ 3 چیزیں ایسے ہیں جو آخرت میں ہمیں خزانے کا کام دیں گے. یعنی توحید مضبوط کر کے جاؤ, نبوت مضبوط کر کے جاؤ, علی کی ولایت کا اقرار کر کے جاؤ گے, تو پھر تم وہاں فقیر نہیں رہو گے بلکہ امیر بن کے رہو گے. اور کسی نے رسول سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول خدا جنت کی قیمت کیا ہے؟ رسول اسلام نے کہا جنت کی قیمت اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. پھر سامنے والے نے پوچھا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ جاری کر رہے ہو تو پھر پوری زندگی تمہاری اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس کی طرف اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھانا ہے. ہر انسان کی قبر ہر دن 5 آوازیں دیتی ہیں,
پہلی آواز ہماری قبر ہمیں پکار کے یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تو تیار ہوں، لیکن میری حقیقت میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں فقیری کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو اپنے خزانے کا انتظام خود ہی کر کے آنا۔ پھر دوسری چیز جو ہر دن قبر ہمیں آواز دیتی ہے، قبر کہتی ہے کہ انا بیت الظلمہ فاحملوا الی سراجا، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ یہ سوچ کے نہ آؤ کہ یہاں رہو گے تو دنیا کی طرح لائٹس ہوں گے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اپنے ساتھ چراغ لے کر آؤ۔ پھر کسی نے معصوم سے پوچھا مولا بتائیے یہ چراغ کون سا ہے جو ہمیں لے کر جانا ہے؟ تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا وہ چراغ جو ہماری قبر کو منور کرے گا، اس چراغ کا نام ہے نماز۔ اگر نماز کی پابندی رہے گی تو قبر کے اندر اجالا ہوگا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے کہا کہ قبر ہمیں تیسری آواز یہ دیتی ہے کہ انا بیت الوحشا فاحملوا الی انیسا، میں وحشت کا گھر ہوں، ڈراؤنی گھر ہوں، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اپنے دوست کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا وہ دوست کون سا ہے جو ہمارے قبر میں ہمارے کام آئے گا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن مجید کی قراءت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، قراءت سے مراد صرف پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے کانٹینٹ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈھالنا ہے۔ اور قرآن کے ہر لفظ میں، قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ایک پیغام چھپا ہوا ہے، اور اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں تفکر کی، تعقل کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ سوچ کر پڑھو۔ اگر ہم قرآن کی ہر آیت میں سوچیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہو جائے گا، عقیدہ نبوت بھی جو ہے ہمارا بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور عقیدہ معاد بھی ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ ہم قرآن میں آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حابیل قابیل، اور دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ نہیں، اس سے پیغام لینے کی کوشش کریں کہ حسادت انسان کو کس درجہ سخت بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے رحم سے، ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے بھائی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی داستان پڑھ کے ایسے نہ گزر جائیں۔ آگ کا کام ہے جلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا، آگ پھر بھی جلا نہیں رہی ہے۔ موسیٰ کی داستان پڑھ کے ایسے ہی نہ گزر جائیے، چونکہ پانی کا کام ہے ڈبونا، حضرت موسیٰ پانی پر چل کے جا رہے ہیں، آگ انہیں نہیں ڈبو رہی ہے یا نہیں؟ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے بچپنے میں کنویں میں ڈال دیا، وہ چھوٹا اور معصوم بچہ جو کنویں کے حوالے ہو جائے اس کا زندہ بچ کے باہر نکلنا ہی مشکل ہے، لیکن ایسے بچے کا عزیز مصر ہو جانا، ہم صرف پڑھ کے نہ گزریں بلکہ اسے سبق لینے کی کوشش کریں کہ خدا ان پیغمبروں کی داستان کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کے اوپر اللہ ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو پانی ڈبو نہیں سکتا، اللہ اگر نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، اللہ اگر نہ چاہے تو بھائی سب ایک جگہ ہو جائے پھر بھی یوسف کو بڑا مقام ملے گا۔ اور اس کو سمجھنا ہے، پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈھالنا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر ہم بڑے آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، چاہے سارا زمانہ مل کے بھی ہماری مخالفت کرے، ہمیں ڈر نہیں لگے گا، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، اور جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہذا تیسری آواز چھٹے امام نے کہا ہر جو ہے قبر یہ آواز دیتی ہے کہ میں وحشت کا مکان ہوں، میرے لیے دوست لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا چوتھی آواز جو قبر ہمیں دیتی ہے وہ آواز یہ ہے کہ قبر کہتی ہے انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، میں مٹی کا مکان ہوں، میرے اندر نہ فلور ہے، نہ کارپیٹس ہیں، نہ چٹائی ہے، میرے پاس مٹی ہے۔ ہاں، اپنے ساتھ حسیر کو لے کر آؤ، اپنے ساتھ کارپیٹ کو لے کر آؤ۔ معصوم سے پوچھا وہ کون سا کارپیٹ ہے جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے؟
تو معصوم نے فرمایا وہ عمل صالح ہے، اگر دنیا میں نیک کام انجام دو گے تو یہی نیک کام تمہارے لیے تمہاری قبر میں کارپیٹ کا کام کرے گا۔ پھر آخری آواز جو قبر سے ہمارے لیے ہر دن 5 مرتبہ آتی ہے وہ یہ آواز ہے کہ انا بیت الحیات فاحملوا الی التریاق، میں سانپوں کا گھر ہوں۔ سانپوں سے مراد یہاں کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے، سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں۔ میرے پاس ایسے ہی آؤ گے تو سالم نہیں رہ پاؤ گے، سب سے پہلے ان کی دوائی کا انتظام کر کے آنا۔ معصوم سے پوچھا وہ کون سی دوائی ہے جو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ ہمارے جاتے ہی وہ سارے سانپ بچھو ہم سے دور ہو جائے؟ معصوم نے کہا اس دوائی کا نام صدقہ ہے، اگر زندگی میں صدقہ دو گے تو یہ تمہیں قبر کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ چھٹے امام کے خود جو ہے چھٹے امام کے ایک بیٹے تھے، وہ چھٹے امام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ والد گرامی میں فائنانشیل کرائسس میں جو ہے گرفتار ہو چکا ہوں، میری مالی حالت اچھی نہیں ہے، میں پریشان ہوں۔ امام نے پوچھا تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ چھٹے امام کے بیٹے نے کہا بابا جان میرے پاس 40 درہم ہے۔ امام نے کہا وہ 40 درہم لے جاؤ، کسی کو صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو آیا تھا پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے، کہ میرے پاس 40 ہی ہیں، مجھے زیادہ چاہیے، لیکن امام نے کہا وہ 40 بھی لے جاؤ، کسی کو کیا کرو؟ صدقہ دے دو۔ اور جو ہے تاریخ میں یہ ثبت ہے کہ چھٹے امام کے فرزند اپنا 40 درہم سارے کا سارا پیسہ لے جاتے ہیں، ایک ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں 400 درہم کا فائدہ ہوتا ہے۔ 10 برابر کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اور روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اگر ہم صدقے کی عادت اپنی زندگی میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہی صدقہ ہمیں قبر میں طرح طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں یہاں پہ رک کے پھر ایک عالم دین کی داستان سنانا چاہوں گا۔ دیکھیں میں داستان اس لیے ہر مجلس میں سناتا ہوں، جو چیزیں میں 2 گھنٹے پڑھ کر آپ کو نہیں سمجھا سکتا وہ داستان کے ذریعے سے آپ کو بڑے سے بڑا پیغام بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہوں۔ یہ داستان کوئی عام داستان نہیں ہے بلکہ شیخ عباس قمی کے استاد آغائے حاج نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ دارالسلام انہوں نے کتاب کا نام رکھا، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے جو علماء اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے جانے کے بعد خواب میں آ کر اپنے دوستوں سے دوسرے لوگوں سے جو وہاں کے حالات بیان کیے ہیں اس کو انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ آغائے عباس نوری یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے کہ جن کا نام مرزا اسماعیل تھا۔ مرزا اسماعیل اور ہم ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک زمانے کے بعد مرزا اسماعیل کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مرزا اسماعیل ایک بڑے سے محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے میں نے مرزا اسماعیل سے پوچھا کہ یہ جو بڑے بڑے محل خداوند عالم نے تمہیں عطا کیے ہیں یہ کس کام کے بدلے میں ہے؟ کیا تم نے جو طلاب کو پڑھایا ہے اس کے بدلے میں ہے؟ کہا نہیں، اس کے لیے نہیں۔ کیا تم نے تبلیغ کی تھی اس کے بدلے میں؟ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ کیا تم نے کتابیں لکھی تھی؟ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ بتا دیجئے کس کے بدلے میں آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ اللہ نے جنت میں دیا ہے؟ اب مرزا اسماعیل ایک داستان سناتے ہیں خواب میں، کہتے ہیں کہ اے عباس نوری سنو، مجھے اس لیے اللہ نے اتنے بڑے محلات جنت میں مجھے عطا کیے ہیں، ایک چھوٹا سا عمل میں نے زندگی میں کیا تھا اور جس کو کرنے کے بعد میں بھول بھی گیا تھا، اسی عمل کے بدلے میں خداوند عالم نے مجھے جنت میں یہ محلات کیا کیے ہیں؟ عطا کیے۔ اب وہ داستان سناتے ہیں، تمہیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو حرم بی بی معصومہ کے قریب ایک مدرسہ تھا، مدرسہ دارالشفا، اس مدرسے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ اب داستان سناتے ہیں کہ ایک دن سردیوں کا موسم تھا اور میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کھانے کے پیسے تو دور کی بات، وہ جو بخاری جلاتے ہیں
اس کے تیل کے بھی پیسے نہیں تھے. میں پریشان تھا. 2-3 دن میں نے بغیر کھانے کے اور بغیر جو تیل کے سردی میں 2-3 دن میں نے گزار دیے. بڑی مشکل سے مجھے تھوڑا پیسہ ملا. میں نے چاہا کہ اس پیسے سے تھوڑی سی غذا لے لوں گا اور تھوڑا سا تیل خریدوں گا تاکہ سردی سے بھی بچ جاؤں. اب یہ مختصر پیسہ لے کر مدرسہ دارالشفا سے نکلا تو میں نے دیکھا بی بی معصومہ کے حرم کے باہر ایک عورت ہے جو اتنی سردی میں اپنے 2 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. میں اس عورت کے قریب گیا. جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ سردی کا زمانہ ہے, بچے بیمار ہو جائیں گے, تو انہیں لے کر اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس محترمہ نے مجھے جواب دیا کہ اگر میرا گھر ہوتا تو میں گھر جاتی. میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, 2 بچے ہیں, میں کسی شہر سے یہاں آئی ہوں چونکہ میں نے یہاں سنا تھا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے, یہاں میرا سارا انتظام ہو جائے گا, میں بیوی کے سہارے آ کر یہاں ابھی بیٹھی ہوں, اگر کوئی انتظام ہو جائے گا تو میں چلی جاؤں گی. اب یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس عورت کو اور اس کے بچوں کو دیکھا, میں اپنی جو ہے بھوک بھی بھول گیا, میں اپنی سردی بھی بھول گیا. میں نے فوراً اس محترمہ سے کہا میرے ساتھ چلو, میں تمہیں ایک مسافر خانے میں لے جاتا ہوں اور وہاں رہنے کا بندوبست کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں مختصر پیسہ لے کر اس محترمہ کو اور اس کے بچوں کو لے کر ایک مسافر خانے میں گیا اور مسافر خانے میں انہیں چھوڑ دیا. مسافر خانے والے سے کہا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, یہ مختصر پیسہ ہے, اس میں سے کچھ میں کھانے کے لیے ان کے حوالے کرتا ہوں, کچھ پیسہ میں تجھے دیتا ہوں, انشاءاللہ میں کل صبح کچھ نہ کچھ انتظام کر کے آؤں گا تاکہ ان کے مسافر خانے کا پورا پیسہ ادا کروں. اب نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے, نہ سردی کا انتظام ہے, اوپر سے ایک وعدہ بھی لے لیا ہے کہ صبح میں آؤں گا تو ان کا پیسہ بھی ادا کروں گا. اب یہ پریشان حال واپس مدرسے میں جاتے ہیں. جانے کے بعد رات بھر ٹہلتے ہیں, چونکہ ابھی ان کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ صبح قریب ہے, اپنی بھوک تو برداشت ہو جائے گی, لیکن میں نے وہاں مسافر خانے والے کو پیسے کا وعدہ کیا ہے, پیسہ آئے گا نہیں آئے گا, اسی فکر میں یہ ٹہل رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے کمرے کی طرف چلا آ رہا ہے. جیسے وہ آدمی آیا, پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو میں اپنی ایک حاجت لے کے مدرسے میں آیا تھا, رات بہت ہو چکی ہے, سارے طلاب سو چکے ہیں, چونکہ سب کی چراغیں بند ہے, میں نے دیکھا کہ تمہارے کمرے کا چراغ جل رہا ہے تو میں اپنی حاجت لے کے تمہارے پاس آ گیا. انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ کہا میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں, میرا ایک ہی بیٹا ہے, سخت بیمار ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کر لیا, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کا معالجہ کیا, سب نے جواب دے دیا ہے. اب ہم سے کہا ہے کہ ایک ہی راستہ جو ہے بچا ہے, جا کر دعا کرو, ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا تمہارے بیٹے کی جان بچا لے. تو میں نے سوچا مدرسے سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے, تو میں یہاں پر آیا ہوں دعا کرانے کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ایسی چیز دیجئے کہ جس کی وجہ سے میرے بچے کو شفا مل جائے. اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں, میں کوئی بڑا عالم دین نہیں تھا, چھوٹا طالب علم تھا, لیکن چونکہ پورے عقیدے کے ساتھ آیا تھا تو میں نے پانی لیا, پانی میں 40 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا. میں نے کہا اب اتنی امید کے ساتھ آیا ہے تو خالی ہاتھ نہ جائے. میں نے یہ پانی اٹھا کے اسے دے دیا, وہ چلا گیا. میں واپس اپنی فکر میں مشغول ہو گیا کہ صبح ہوگی تو میں کیا کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ سوچتے سوچتے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھا, وہی شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے پانی لے کر گیا تھا, وہ ہاتھ میں ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس لے کر میرے پاس آیا ہے. وہ آ کر کہتا ہے کہ آقا آپ نے کیا پڑھ دیا تھا؟ جیسے ہی میں نے اس پانی کو اپنے بیٹے کو پلایا اور اس کے بدن سے مس کرایا تو اس کی بیماری دور ہو گئی. وہ بیٹا جو کئی مہینوں سے اٹھ کر نہیں کھڑا ہوتا تھا, وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیں پڑھا کچھ نہیں تھا, وہ بیوہ اور اس کے بچوں کی دعائیں کام آ رہی تھی. وہ عمل صالح جو اس نے انجانے میں انجام دیا تھا وہ اب اس کے کام آ رہا تھا. کہا میں نے تو کچھ خاص نہیں پڑھا تھا. نہیں آپ,
اس نے کہا ہو نہ ہو آپ کی زبان میں تاثیر ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے پیسے ڈاکٹروں کو کھلا دیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ آپ مجھ سے قبول کریں۔ جس نے مختصر پیسہ رات اللہ کی راہ میں ایک بیوہ اور یتیم بچوں پر خرچ کیا تھا، زیادہ دیر بھی نہیں گزری تھی، صبح ہی اللہ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا۔ اب یہ کہتے پیسہ دیکھ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ میرا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اس پیسے سے میں اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ایک گھر خریدوں گا، چونکہ رات اس نے کہا تھا نا کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں واپس مسافر خانہ گیا، اس کا بل بھی پے کیا، وہاں سے بیوہ اور اس کے بچوں کو اٹھایا، ان کے لیے ایک گھر کا انتظام کیا، اور جو باقی پیسہ جو ہے بچا تھا اس سے میں نے ایک جو ہے کتاب خانہ بنایا۔ اب کہتے ہیں کہ اے عباس نوری، وہ سردیوں کی ایک رات کہ جب میں نے اس محترمہ اور اس کے بچوں کی مدد کی تھی، اس ایک عمل کے بدلے میں خداوند عالم نے مجھے جنت میں اتنے سارے محلات دیے ہیں۔ اب جس آیے شریفہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ کیا تھی؟ من عمل صالحا، جو عمل صالح کو انجام دے، وہ ہوا مومن، اور وہ مومن بھی ہو تو اللہ کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اجر دے گا، اور جتنا عمل کرو گے اس سے بہتر ریوارڈ تمہیں دے گا۔ اور اس داستان نے اس آیت کی بات کو ثابت کیا، کہا کہ انہوں نے عمل چھوٹا انجام دیا تھا، اس دنیا میں بھی بڑا صلہ ملا، آخرت میں بھی بڑا صلہ ملا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی جو ہے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کبھی چھوٹا چھوٹا کام بڑے بڑے فوائد دیتا ہے۔ دیکھیں آج ہم کو اور آپ کو حضرت حر علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے نا۔ حضرت حر علیہ السلام کو حر کس چیز نے بنایا؟ ایک چھوٹے سے عمل نے، ایک چھوٹے سے عمل نے حضرت حر کو محترم بھی بنا دیا، اور آخرت میں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کیا۔ کون سا عمل تھا؟ آپ سب بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حضرت حر 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دوا ہے۔ ایک مقام وہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ مولا دور سے ہمیں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام نے تھوڑا غور سے دیکھا، کہا وہ کھجور کے درخت نہیں ہیں بلکہ سپاہیوں کا لشکر ہے جو ہماری تلاش میں چلا آ رہا ہے۔ حر کا لشکر امام کے لشکر سے ملاقات کرتا ہے۔ سارے داستانیں آپ نے سنی ہیں۔ سب سے پہلا کام امام حسین علیہ السلام نے کیا جو ہے کیا؟ کہا بھائی عباس 1000 کا لشکر، کہا بھائی عباس یہ لوگ پیاسے ہیں، پہلے ان کے پانی پینے کا انتظام کیا جائے۔ امام نے نہ صرف انسانوں کو پانی پلایا بلکہ حر کے لشکر کے حیوانوں کو بھی سیراب کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری داستان کیا ہوئی؟ دوسری داستان نماز کا وقت آیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ اے حر جاؤ تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی نماز الگ سے پڑھوں۔ لہٰذا حر اور اس کے لشکر نے امام کی قیادت میں نماز پڑھی، دوسرا کام۔ تیسرا، جب نماز پوری ہوئی تو امام حسین علیہ السلام رہوار پر سوار ہوتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو حر امام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ جب ہاتھ ڈالتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا حر ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو حر کا ریپلائی کیا تھا؟ حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین، آپ کے علاوہ عرب میں کوئی انسان بھی یہ جملہ اگر میرے لیے استعمال کرتا تو میں پلٹ کر وہی جملہ اس کے لیے استعمال کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے ماں کی عظمت اور منزلت کیا ہے۔ یہی احترام حضرت فاطمہ زہرا تھا کہ جس نے حر کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ روز عاشور حر کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا زانو ہے،
اور حر کے سر پر رومال حضرت زہرا ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ حر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس کا ٹیسٹ لیا اور اس کے ماں کے بارے میں بات کی، جب حر کا جواب سنا تو امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ حر کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ میرے 7 شہدائے کربلا میں شمار ہو سکتا ہے۔ ہاں عزاداروں، حر وہ انسان ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لایا۔ حر ہی وہی شخص ہے کہ جس نے ابن زیاد کو نامہ لکھا۔ حر ہی وہی شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا۔ اب وہی حر ہے، شب عاشور کا منظر ہے، ایک مرتبہ حر کے کانوں سے صدائے العطش العطش ٹکراتی ہے تو حر مضطرب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد حر یہ پوچھتے ہیں، اے عمر سعد، کیا کوئی راستہ ہے کہ اس جنگ کو ٹال دیا جائے؟ عمر سعد نے کہا کہ نہیں، اب تو جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، دوسری طرف صرف 72 ہیں، اب تو جنگ ہو کر رہے گی، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت حر اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں اور اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، ابھی تک میں ظلمت میں زندگی بسر کر رہا تھا، ابھی میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی حر نے یہ کہا تو حر کے بیٹے اور حر کے غلام نے بھی کہا، آقا جہاں آپ جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے آئیں گے۔ لو عزاداروں، حر نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میرے آنکھوں کو رومال سے باندھ دو۔ حر شرمندہ ہو کر حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر حسین نے عباس سے کہا، اے بھائی عباس، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ لو عزاداروں، حضرت حر امام کی خدمت میں پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا کہ آقا، میں شرمندہ ہوں، مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ امام نے کہا، اے حر، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اے حر، حسین شرمندہ ہے۔ جب تم دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہیں سیراب کیا تھا۔ اے حر، خیام حسینی میں ایک بوند پانی بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت حر کا بیٹا میدان کارزار میں جاتا ہے، دشمن حضرت حر کے بیٹے کے سر پر گرز سے حملہ کرتے ہیں۔ جوان بیٹا ہے، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، حضرت حر کو آواز دیتا ہے۔ حضرت حر بیٹے کی امداد کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں تو حضرت حر کیا دیکھتے ہیں کہ حر سے پہلے امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، مولا، غلام زادے کے لاشے کے لیے آپ کیوں تشریف لائے؟ حسین نے کہا، حر تمہیں معلوم نہیں، جوان بیٹے کا غم ضعیف باپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا، مولا، آج آپ سے حر کا غم دیکھا نہیں گیا۔ مولا، کچھ ہی دیر کے بعد علی اکبر گھوڑے سے گریں گے، آپ زمین کربلا پر 70 جگہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
ہم سب کو حقیقی عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ بار الہ پروردگارہ تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم